وہ ضرور آئیں گے، اور ہمیں جو ہے آنا بھی چاہیے. ایسے جو پروجیکٹ لوگ کر رہے ہیں ان کی مدد بھی کرنی چاہیے، کیونکہ میڈیا کا مقصد صرف جو ہے ملک میں افراتفری دکھانا، انارکی دکھانا یا صرف پگڑیاں اچھالنا یہ نہیں ہے. جہاں پہ مثبت کام ہو رہے ہیں اس کو بھی ہمیں اپنا آن ٹائم دینا چاہیے اور اپنے اخبارات میں جگہ دینی چاہیے. آپ سب دوستوں کا بھی بہت شکریہ، اور اب میں درخواست کروں گا جناب جواد احمد صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی. آپ لوگوں سے بڑا پرانا میرا تعلق ہے صحافیوں کے ساتھ، اور جب میں نے میوزک اسٹارٹ کیا تھا تو ابھی بھی بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. سپرا صاحب میں بیٹھے ہیں اسپیشلی، اور بھی میرے دوست ہیں جو ہمیں اس پر رپورٹ کیا کرتے تھے. اس زمانے میں اخبار اس کی امپورٹنٹ تھا کہ کوئی چینلز تھے ہی نہیں. ایک پی ٹی وی تھا، ایک این ٹی ایم تھا اور ایک اخبار تھا. مجھے یاد ہے کہ اخبار اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب نے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ایسی کہا کہ مجھے نصرت علی خان صاحب اچھے لگتے ہیں. تو وہ ایک سرخی تھی جو جنگ میں اخبار میں لگی، اور وہ راتوں رات نصرت علی خان صاحب جو تھے وہ سب سے بڑے آرٹسٹ بن گئے تھے پاکستان. تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ سارے جو ہیں مختلف میڈیا گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اخبارات سے، ٹی وی سے، لیکن ہم ان کو صحافی برادری کو قلم مزدور سمجھتے ہیں ایکچولی. سوائے ان اینکرز کے جو کہ لاکھوں روپیہ کماتے ہیں، لاکھوں روپیہ لیتے ہیں میڈیا سے، اس کے علاوہ جتنے بھی صحافی ہیں، میں چونکہ مزدوروں کسانوں کے ساتھ کام کرتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ وہ کن حالات میں کام کر رہے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ ان کے کس قسم کے زندگی کے معاملات ہیں جن کو وہ سلجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور وہ خود بھی مزدور ہیں اور ان کو بھی اسی طرح ان کے مسائل حل ہونے کی خواہش ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آج بات کروں گا وہ تمام صحافی جتنے بھی یہاں موجود ہیں جو آگے بھی آواز پہنچا سکتے ہیں، وہ یہ بات سمجھ لیں کہ میں آپ کا حصہ اس لیے ہوں کہ آپ مزدور ہیں، میں بھی مزدور ہوں، اب میں مزدوروں کے ساتھ کام کرتا ہوں. اور جو بھی اس پوری بات کے بعد یہ سمجھے گا کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اس کو سمجھ آتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی جان ہے تو وہ ہمارے ساتھ چلے، کیونکہ مجھے لگتا ہے پاکستان میں اس طرح کی تبدیلی جو ہے بہت ضروری ہے جو کہ ہم انویژن کرتے ہیں. پچھلے الیکشنز میں مجھے تینوں پارٹیز نے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سارا کام جو میں کر رہا ہوں اس وقت یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. صرف یہ ہے کہ لوگ اس کو ایڈورٹائز نہیں کرتے، پروموٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے 4000 مزدوروں کا جلوس نکالا تھا ادھر، بالکل جسے کہتے ہیں نا چارج کراؤڈ تھا، اور ہم نے پورے مال سے لے کے آئے تھے. ایک بھی ٹی وی چینل نے اس کو لائیو نہیں کیا، ایک بھی ٹی وی چینل نے اس کو پیکج بنا کے بھی نہیں دیا. اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سارے چینل سرمایہ دار ہیں، اور وہ مزدوروں کے حوالے سے جو جلوس نکلتے ہیں یا جو اکٹھ ہوتا ہے وہ اس کو نہیں کوشش کرتے کہ اس کو میڈیا میں ایڈورٹائز کیا جائے یا پروموٹ کیا جائے. آج بھی آپ 1000 بندہ 10,000 بندہ نکال دیں گے نا، اگر مزدور ہوں گے نا صرف اور اپنے رائٹس کے لیے بات کریں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا کہ کوئی بھی میڈیا چینل کو چلائے. باقی تمام ایشوز ہیں اس کے اوپر سارا دن وہ آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. اب پچھلے الیکشنز میں تینوں پارٹیز نے مجھے کہا تھا، کیونکہ یوتھ نوجوانوں کی بات ہوئی تھی، میں سوشل ورک کرتا ہوں، اس کو پتہ ہے فلانتھروپی بھی کرتا ہوں. تو مجھے عمران خان صاحب نے پہلے انڈائریکٹلی پھر ڈائریکٹلی کہا پارٹی میں جوائن کرنے کے لیے، پھر احسن اقبال صاحب نے مجھے مسلم نون جوائن کرنے کے لیے، پھر مجھے اظہر محمد صاحب نے ٹکٹ دینے کے لیے کہا پیپلز پارٹی میں. میں نے یہ تینوں پارٹیز نہیں جوائن کی، اور بڑے پیارے طریقے سے معذرت کر لی، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری پارٹیز جو ہیں یہ بورژوا پارٹیز ہیں، یہ ساری امیروں کی پارٹیز ہیں، یہ ساری مڈل کلاس، زیادہ سے زیادہ مڈل کلاس کی بات کرتی ہیں، غریب کی بات نہیں کرتی. ان کے پروگرام میں بھی غریب نہیں آتا، مطلب یہ لینڈ ریفارمز کی بات نہیں کرتی. یہ مزدوروں کی ٹریڈ یونینز کے حوالے سے لاز جو سخت بنائے ہوئے ہیں حکومت اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتی. یہ پاکستان میں جس طرح بھی لوگ جس طرح کے حالات میں رہ رہے ہیں، غریب خاص طور پہ، یہ ان کی منیمم ویج کی بات نہیں کرتی. منیمم ویج لیکن اگر یہ بات کرتی ہوتی تو پختونخوا میں 15,000 منیمم ویج کوئی اناؤنس کر سکتا ہے؟ ایسی پارٹی جو تبدیلی کی بات کرتی ہے 15,000 میں خود رہ کے دکھاتے ہیں عمران خان صاحب یا جہانگیر ترین صاحب. تو اسی طرح پنجاب میں بھی ایسی ہے، سندھ میں بھی ایسی ہے. 15,000 روپے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ زندہ رہیں، آپ خوشحالی آپ کے لیے 15,000 روپے.
عادت ہے کہ کبھی میں لات مارتے ہیں، تو یہ اس بات نہیں کرنا چاہتے، یہ پینشن میں بات نہیں کرنا چاہتے، یہ سوشل سیکورٹی میں بات نہیں کرنا چاہتے، یہ کیا ہے اولڈ ایج بینیفٹس میں بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن آخر میں اگر دیکھیں تو دنیا میں صرف یہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے، اس کے درمیان میں جتنا عرصہ اس نے دنیا میں گزارنا ہوتا ہے، اس کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں ہر اس کام کے لیے جو اس نے کرنا ہے. اس نے بھی اپنی گاڑی لے کے جانا تو پیٹرول چاہیے، اگر اس نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے پیسے چاہیے، اگر اس نے بیمار ہو گیا دوائی چاہیے، دوائی لینی تو پیسے چاہیے. اس کو دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کو پیسے چاہیے. تو ہم تو منیمم ویج ہی 15,000 دے رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی کہ یہ اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. تو میں بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ جو پروگرام ہے تینوں پارٹیز کا، اس کے علاوہ بھی اور کتنی پارٹیز ہمیں نہیں سمجھ آتا. ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک نئی پارٹی بننے کی گنجائش ہے، لیکن ہم نہیں بنانا چاہتے، ہم نہیں بنائیں گے. نہ ہم اناؤنس کریں گے. لوگ کہتے ہیں جی آپ پارٹی کو نہیں اناؤنس کرتے. ہم کیسے اناؤنس کر سکتے ہیں؟ ہم ہیں کون جو اناؤنس کریں؟ اگر پاکستان میں کوئی پارٹی بنے گی جو کہ مزدور کسان محنت کش تمام جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ ویج لیبر ہیں، جو کہ تنخواہ پہ اجرت پہ کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی پارٹی جب بنے گی تو اس وقت بنے گی جب وہ لوگ خود موبلائز ہوں گے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جب تک لوگ اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں، اب بازاروں میں، جگہ جگہ جہاں جہاں پر بھی ان کی زندگی ان کو لے کے جاتی ہے وہاں پہ آرگنائز نہیں ہوں گے، اور وہ جب تک ٹریڈ یونینز دوبارہ نہیں بنائیں گے، جب تک اس ملک میں اسٹوڈنٹ یونینز کا ریوائول نہیں ہوگا. اسٹوڈنٹ یونینز کے بارے میں بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں وہ ہم نہیں کہتے کہ پولیٹیکل ونگز چلائیں، آپ بند کریں پولیٹیکل ونگز، ہم اس کے خلاف ہیں. بلکہ مزے کی بات یہ کہ پولیٹیکل ونگز بند کیے ہوئے ہیں، لیکن یونیورسٹیز میں کئی پولیٹیکل پارٹیز کے آپ کو پتا ہے وہ چل رہے ہیں اسی طرح. مطلب وہ موجود ہیں، وہ بینرز لگا رہے ہیں، وہ دیواروں پہ لکھ رہے ہیں، ان کو کوئی منع نہیں کرتا. مطلب کتنی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آپ نے ویسے بین کیا ہوا ہے یونینز کو، الیکشن نہیں ہوتے کہیں پہ بھی. پرائیویٹ یونیورسٹیز نے بڑا ورک کر دیا ایجوکیشن کا، انہوں نے اتنی فیسیں رکھ دی ہیں غریب آدمی پڑھ نہیں سکتا، لیکن آپ کہتے ہیں یونین نہیں بنا سکتے، آپ نہیں بنائیں گے. لیکن اداروں میں یونین بنی، الیکشن لڑے یا نہ لڑے، وہ بدماشی کے ساتھ وہ موجود ہیں جو لوگ موجود ہونا چاہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کو منع کریں، سب کو ختم کریں، تمام لوگوں کو کہیں کہ بھائی پولیٹیکل ونگز نہیں چلیں گے. کوئی پیپلز پارٹی کا ونگ نہیں ہوگا، اسٹوڈنٹ ونگ نہیں ہوگا، کوئی کسی بھی قوم کا نہیں ہوگا، کوئی تو جماعت اسلامی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی طریقے صاحب کا نہیں ہوگا. ان کے ناموں پہ کیوں پولیٹیکل ونگز بناتے ہیں؟ یونین کا مطلب یہ ہے کہ باڈیز ہوں اسٹوڈنٹس کی، ہر ادارے میں ہو، اکیڈیمک کاؤنسل میں، سنڈیکیٹ میں ان کی ممبرشپ ہو، وہ ادھر ان کو باقاعدہ بٹھایا جائے، وہ بارگیننگ کے اندر موجود ہوں اداروں کے سربراہان کے ساتھ، اور وہ ایجوکیشن کے اوپر پوری بات کر سکیں اپنے اداروں میں بھی اور ویسے بھی عمومی طور پہ. تو یہ جو ہے الیکشنز کے تھرو ہوتا ہے، الیکشنز کروائے جائیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو اپنی آواز اٹھانے کا موقع ملے. تو اس ملک میں جب تک آرگنائز پلیٹ فارمز نہیں بنیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں مزدوروں کے، کسانوں کے، محنت کشوں کے، نوجوانوں کے، طلباء کے، مڈل کلاس کے، اس وقت تک یہ ملک چینج نہیں ہوگا. کیونکہ یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ بھیک سے حق نہیں ملتا، بھیک سے کبھی حق نہیں ملتا. ایون تنخواہ بھی بڑھانے کے لیے پاکستان میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، خود کو تنخواہ نہیں بڑھاتا آپ کی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، آپ سب بھی مڈل کلاس کے. کسی نہ کسی کے گھر میں نوکر جو ہوتا ہے، اللہ معاف کرے بہت برا لفظ ہے، چلیں ہیلپر کہہ دیتے ہیں، میں تو بہت برا لفظ سمجھتا ہوں، میں جان کے کہہ رہا ہوں کہ نوکر، لیکن چلیں ہوتا ہے. آپ اس کے بچے کو کیا اسی اسکول میں پڑھاتے ہیں جس میں اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں؟ کیا جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو ویسے نکال نہیں دیتے کہ اس کو اتنا بیمار ہو جائے کہ کینسر ہو جائے، ہیپیٹائٹس سی ہو جائے، آپ کو پتا ہو لاکھ روپیہ لگ جائے گا، اس کا کام تو کر نہیں سکتا، تو کیا آپ اس کا علاج کراتے ہیں؟ اسی طرح پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بھی یہ ایک سمپل، یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کریں، آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے بچوں کو پالیں گے، آپ نوکر کے بچوں کو پالیں گے، ہیلپر کے. تو یہ ایک آپ کی تاریخی جبر ہے. آپ اسی طرح ذہن میں رکھیے، جس طرح ہم اپنے نوکر کے بچے کو نہیں پڑھاتے اسکول میں، جس اسکول میں ہم اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، اسی طرح پارلیمنٹ میں امیر لوگ کبھی غریب لوگوں کے لیے قانون سازی نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے. کیوں کریں گے؟ سوچیں نا، وہ کیوں کریں گے؟ غریب کے لیے کیوں قانون سازی کریں گے؟ جبکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے غریب سے کام کروانا ہے، اور جب انہوں نے غریب سے کام کروانا ہے تو کم سے کم اجرت میں کروانا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو دھڑے ہیں دو ہیں، ایک ورکنگ کلاس ہے، ایک سرمایہ دار ہے یا جاگیردار ہے یا ریٹائرڈ جنرلز ہیں یا جو بھی طاقتور ادارے ہیں اس ملک کے اندر.
یہ دو لوگوں کے آپس میں معاملہ اس پہ سوسائٹی چل رہی ہے. 95% آپ کی جو ہے ورکنگ کلاس ہے اس میں مڈل کلاس بھی آ جاتی ہے, بلکہ 98% لوگ کہتے ہیں 2% لوگوں کے بعد 98% دولت ہے پاکستان کی جس پہ آپ سود کرایہ منافع لیتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ دو دھڑے ہیں تو ایک دھڑا جو 98% ہے یا 95% ہے اس کے لیے وہ 2% یا 5% کیوں قانون سازی کریں گے؟ وہ تو اسے کام کروا کے پیسے کما رہے ہیں. وہ کام کرے گا, وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کام کرے کم سے کم پیسے لے. حضور کہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے لوں اور کم سے کم کام کروں. یہ وہ ازلی اور ابدی, جب تک کیپٹلزم رہے گا, سرمایہ نظام رہے گا, یہ ازلی اور ابدی ان کا آپس میں ریلیشن شپ ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جب یہ ریلیشن شپ موجود ہے, کیپٹلزم کے اندر ریلیشن شپ موجود ہے, تو پھر ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم غریب آدمی کے لیے قانون سازی کریں گے بیٹھ کے وہاں پہ پارلیمنٹ میں؟ اس ملک کے اندر جتنی کانسٹیٹوئنسیز ہیں سب میں یا تو پیسے یا پاور یا پوزیشن یا مطلب اور اس طرح کے تمام تعلقات اور اقربا برادری کا استعمال کر کے لوگ ووٹ حاصل کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اچھی طرح. اب تو کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے, جتنے بھی نعرے لوگ لگاتے تھے سب الیکٹیبلز کو لے کے آنا چاہتے ہیں. تو الیکٹیبلز نے آگے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, الیکٹیبلز وہی کریں گے جس کے لیے وہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں. وہ اپنی طاقت, اپنی اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے آئے ہیں, وہ غریب آدمی کے لیے نہیں آئے. بھیک میں کبھی کچھ نہیں دیں گے غریب آدمی. تو دیکھیں, میرا آنے کا یہاں صرف مقصد یہ ہے, میں شہباز میاں صاحب کو اور پوری جو پریس کلب کی جتنے عہدیداران ہیں, ان کی جو پوری ایک باڈی ہے, میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ انہوں نے میرے جیسے آدمی کو جو کہ محنت کا جذور کسان کی بات کرتا ہے, نوجوانوں کی طلباء کی بات کرتا ہے, اور جس کی بات وہ کرتے رہتے ہیں, ہم کرتے رہتے ہیں, کوئی چلائے نہ چلائے, کوئی چھاپے نہ چھاپے, ہم کرتے رہتے ہیں. ہم پولیٹیکل پارٹی میں بھی نہیں جانا چاہتے, ہم مین اسٹریم پالیٹکس میں نہیں کرنا چاہتے. ہم پیسہ بھی نہیں لیتے کسی سے, ہماری تنظیم کسی سے پیسہ نہیں لیتی, نہ گورنمنٹ سے, نہ این جی او سے, نہ باہر کے اداروں سے, نہ باہر کی حکومتوں سے. ہم اپنے پیسوں سے چلاتے ہیں, اپنے پیسوں سے. تو اگر آپ یہ سمجھتے, یہ ان کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے میرے جیسے بندے کو یہاں بٹھا کے ویڈیو پریس کرا دیا. بہت شکریہ آپ کا. اور دوسری اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کے اندر جہاں پہ پتہ نہیں کس کس قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, انسانی شخصی آزادی کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے جی کہ پتہ نہیں یہ چیز حلال ہے حرام ہے, یہ چیز ٹھیک ہے یہ غلط ہے. ایسی چیزوں کو جو کہ ہمارے معاشرے میں جب سے میں پیدا ہوا ہوں وہ ایسے تھی جیسے ایک روزمرہ ایسا ہوتی ہیں, ان پہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا یار صحیح غلط کی بحث کرنے پڑے. انہوں نے بار بار لوگوں کو جمع کیا, ان کو انٹرٹین کیا, ان کو انجوائے کروایا, کھانے کھائے لوگوں نے, انہوں نے میوزک سنا, انہوں نے اپنے دل کا غبار نکالا, انہوں نے نعرے مارے, انہوں نے جوش میں آگے تالیاں بجائیں اور وہ گھر چلے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مثبت بات ہے. جب بھی پریس کلب کے اندر یہ بات دوبارہ ہوگی کہ یہ اس طرح ہوا تھا, تو میرا خیال ہے یہ ان کے سر پہ جائے گا سہرا کے. انہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت, جتنے بھی اداروں میں وہ کام کرتے ہیں, سربراہان ہیں ان کے الیکٹڈ باڈیز ہیں, ان کو یہ کام کرنے چاہیے. کیونکہ پاکستان میں جب تک یہ کام دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوں گے, اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے وہی ہوتا رہے گا. آپ کو پتہ اچھی طرح میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, اور میں اس کے لیے سمجھتا ہوں کہ پریس کلب جو ہے وہ بہت مبارکباد کا حقدار ہے. اور آپ لوگ جو ہے وہ اور آپ کو زور بازو میں آپ کا اضافہ ہو. کچھ چیزیں ہم آپ کو آج دینا چاہتے ہیں, کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں, پرنٹڈ مٹیریل ہے. وہ جو ہے اگر آپ سب جب جائیں گے تو وہ ساتھ لے کے جائیں گے, تاکہ ہم آپ کو کم از کم اپنے پروگرام کے بارے میں بتا سکیں. ہمارا پروگرام بڑا سمپل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تمام مزدور کسان محنت کش جو ہیں ان کے پلیٹ فارمز اپنے اپنے اداروں میں بننے چاہیے. ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. بلدیہ فیکٹری جب جلے لوگ جل کے فوت ہو گئے, تو ہم نے وہاں سے یہ کام سٹارٹ کیا تھا. سر ہم نے مزدوروں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے. میں اس پٹیشن میں موجود ہوں جس پٹیشن کو تیار کیا گیا تھا, جس کے اوپر ان لوگوں کو کمپنسیشن ملی ہے, میں اس کا حصہ ہوں. لینڈ ریفارمز کی جو پٹیشن ہے پاکستان میں, جو کہ سپریم کورٹ سنتی نہیں ہے. سپریم کورٹ ہر چیز سننے کو تیار ہے, وہ یہ لینڈ ریفارمز کا کیس نہیں سننا. تو اس کے اندر بھی میں پٹیشنر ہوں. ہم پٹیشنرز کے طور پہ وہاں موجود ہیں. ہم کہتے ہیں مزدور کسان کی بات کریں, ہم پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں. یہ ہمارا پروگرام ہے.
ہم سول یونینز کی ٹریڈ یونینز کی بات کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو فروغ دینے کے لیے مڈل کلاس کی بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا سے لے کے, کیونکہ میڈیا تو ہمیں, میرے بڑے بڑے اچھے دوست جو اینکرز ہیں وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ یار ایک خاص حد تک آپ بات کر سکتے ہیں, زیادہ نہ کریں, مطلب زیادہ ہم نہیں چلا سکتے. اور آپ, میں آپ کو بالکل صحیح, آپ کو پتہ ہے آپ میڈیا کے لوگ ہیں, اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ میڈیا کے اندر بھی جو ہے نا, میڈیا کے اندر بھی ایسی زیادتی ہوتی ہے, ایسے ایسے چینلز کے اوپر لوگ زیادتی کرتے ہیں, اخبارات میں بھی کرتے ہیں, سب کو پتہ ہے. پیسے دینے کے معاملے میں تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں, تنخواہیں ہیں ہی تھوڑی, 50,000 مسائل ہیں. تو جب یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں نا جناب ملک کے اندر, جب مزدور کسانوں کے پلیٹ فارم بننا شروع ہوتے ہیں تو یہ تو سرمایہ داروں کو تمام کو تنگ کرتے ہیں, ان سب کے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں. تو اس لیے میڈیا آپ کا سرمایہ دار ادارہ ہے, وہ بھی شاید نہیں چلانا چاہتا ہے. تو میں وہ چیزیں بتانے لگا ہوں جو شاید میڈیا چلا سکے گا, کیونکہ یہ تو جو میں نے بھی تو بولا ہے وہ ان سے بہت سی چیزیں چلائی گئی. تو ہمارا پروگرام صرف سمپل سا یہ ہے کہ پاکستان میں مزدوروں, محنت کشوں, کسانوں کی آواز جو ہے وہ بلند ہونی چاہیے. ان کی منیمم ویج سے بات ہونی چاہیے, ان کی پینشن پہ بات ہونی چاہیے, سوشل سیکورٹی پہ بات ہونی چاہیے, اولڈ ایج بینیفٹس پہ بات ہونی چاہیے. ہم لوگوں کے نان نفقہ جو ہے, ان کی جو روزی روٹی ہے اس کے اوپر بات کریں. یہ بیسک چیز ہے. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے مڈل کلاس کے نوجوانوں کا بھی آنا ضروری ہے. ہم مڈل کلاس کے نوجوانوں تک جاتے ہیں, مڈل کلاس تک بھی جاتے ہیں, جو بھی ہمارے پاس ٹولز ہیں اس کے طریقے سے جاتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ مزدوروں کے ساتھ خود بھی اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ اس ملک کے اندر پلیٹ فارم بنانے کی دوبارہ جستجو کریں اور جگہ جگہ وہ پلیٹ فارمز کریٹ کریں, اور پھر ایک یونیفائڈ اپروچ کے ساتھ, کیونکہ جب اکٹھے آواز اٹھائی جاتی ہے نا, جب وابلہ میں اینٹی پرائیویٹائزیشن جب کیمپین ہو رہی تھی تو ہم اس تک کھڑے ہوتے تھے ہمیشہ جا کے. میں ہمیشہ ان کے اس میں جاتا رہا ہوں, کرتے تھے یا چھوٹی وہ کرتے تھے تقریب کو, میں انٹرونشن کرتا تھا اس میں. تو اس کے اندر اگر وابلہ کے ساتھ ریلوے بھی آ جاتی, اس میں اور بھی کتنے ادارے آپ کے آ جاتے, اگر وہ یونیفائڈ اپروچ کے ساتھ آتے, وہ اس وقت ممکن ہے جو ان کے اپنے پلیٹ فارم اسٹرانگ ہوتے, تو بلیو کیجیے اس ملک میں پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکتی. اس ملک کے اندر مزدور کھڑا ہو جاتا, سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے, تو یہ نہیں پاسبل تھا. لیکن جب علیحدہ اداروں کو آپ ٹارگیٹ کریں گے تو آپ کر سکیں گے. اسی لیے ریلوے کے اندر اب یونٹ بند ہو گئی ہے, آپ کو معلوم ہے, لیکن اس سے تو فرق ہی نہیں پڑتا. جبکہ ایک زمانے میں ریلوے کی یونین سب سے بڑی یونین تھی پاکستان کی, اور سب سے زیادہ فعال تھی. یہ جب باہر نکلتے تھے تو لوگوں کو پتہ لگ جاتا کہ وہ یہ محنت کش باہر نکلے اور اپنے مطالبات, اپنے احتجاج کے ساتھ باہر نکلے, اپنے حقوق کو لینے کے لیے نکلے. اب ایسے پلیٹ فارمز نہیں ہیں. تو دیکھیں پولیٹیکل مین اسٹریم میں یہ ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہمیں یہ جگہ جگہ یہ خود کرنا پڑے گا, لوگوں کو بھی کرنا پڑے گا, مزدوروں کو بھی کرنا پڑے گا, مڈل کلاس کو بھی کرنا پڑے گا. ہمارا پروگرام صرف یہی ہے مزدوروں کسانوں کی ایک نئی پارٹی کی تشکیل ہو جو وہ خود کریں, آج کریں, 5 سال بعد کریں, 10 سال بعد کریں. ہم نہیں کریں گے, وہ خود کریں گے. لیکن ان کی پارٹی اس وقت بنے گی جب ان کے پاس پہلے کوئی ایسے آرگنائز ادارے ہوں گے جس کے تھرو پھر وہ پارٹی کی فارمیشن کی طرف جا سکیں گے, جس میں ان کو جاگیردار, سرمایہ دار, مشہور لوگ, امیر لوگ, طاقتور لوگ ان کو نہیں لیڈ کریں گے بلکہ وہ خود لیڈ کریں گے. یا اگر مڈل کلاس کے لوگ آئیں گے اس میں تو وہ انقلابی ہوں گے, وہ ایسے لوگ ہوں گے جس ملک میں انقلاب چاہتے ہوں گے, وہ مڈل کلاس کے لوگ ہوں گے اور مزدوروں کے سر جا کے ان کے بھائیوں کی طرح ساتھ جا کھڑے ہوں گے, وہ جاگیردار اور سرمایہ دار کی طرح نہیں کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ, مہربانی. بہت شکریہ جواز صاحب آپ کا. جی نذیر بھٹی صاحب. جواز صاحب آپ کی بات اس حد تک بالکل درست ہے کہ مزدوروں کے ساتھ بات بہت سیاسی باتیں نہیں کرتی. اس پارٹی کے بارے میں ایک پرسپشن ہے کہ یہ بات کرتی ہے, کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی نے اس بات کے اوپر اپنے آپ کو بلڈ کیا تھا اور انہوں نے 4 نعرے بھی دیے تھے, آپ کو معلوم ہی. اس میں مزدوروں کے ساتھ کی بات بھی کی گئی تھی. لیکن یہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ اس کی بھی تاریخ گواہ ہے کہ بھٹو صاحب نے ہی ٹریڈ یونینز کو بھی جیلوں میں ڈالا تھا بعد میں. میران محمد خان جیسے آدمی تھے جو سب سے امپورٹنٹ آدمی تھے اس حوالے سے, ان کو بھی جیل میں ڈال دیا. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا پیپلز پارٹی وہ والی جو تھی, حالانکہ اس کے اندر پھر بھی بہت سے لوگ مائع بازو کے تھے اور بہت زبردست انہوں نے کام کیا. شیخ رشید صاحب تھے, ڈاکٹر بشیر حسن تھے اور بہت سے لوگ تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اس وقت کی پیپلز پارٹی میں جو تھی وہ کیا محنت کش مزدور
اور मिडिल क्लास लीडर चला रहे थे या जगीरदार और मैदान चला रहे थे। तो ये आपको अच्छी तरह मालूम है कि वो दूसरी तरफ का मामला था। भुट्टो साहब की किताब है इफ आई एम असैसिनेटेड, उसके अंदर उन्होंने इतराफ किया इस बात का। उन्होंने कहा कि मुझे आज ये पता चल गया है, मैं वो उस वक्त कोठरी में थे, वो अपनी मौत की वो जो दिन उनके चल रहे थे उस वक्त। उन्होंने कहा मुझे पता चल गया है कि आखिरकार जो दो तबकों के दरमियान की जो आपसी लड़ाई होती है उसके अंदर आपको बहरहाल एक तबके के साथ जाके खड़ा होना पड़ता है, आप दोनों के साथ इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते हैं। अगर आप इकट्ठे खड़े होते हैं तो फिर यही होता है जो मेरे साथ हो रहा है। ये आप पढ़ लीजिएगा उनकी किताब में। वो कहते हैं ना, वन हु ब्रिंग्स हाफ रेवोल्यूशन टेक्स हिज ओन ग्रेव। जो आधा इंकलाब करता है वो अपनी कब्र खुद खोता है। तो पीपल्स पार्टी काफी हद तक बेहतर थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं है। अब तो बिल्कुल ही जागीरदार सरमायादार जो उसको चलाते हैं। और आपको पता है कि उसके अंदर किस किस्म के लोग काम करते थे वो इक़्तिदार में आते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी नुमाइंदा जमात है पाकिस्तान के अंदर तो भी मजदूरों किसानों मेहनत कशों की बात करती हो, और ना ही वो उसकी तरफ देखते हैं। और अब खामोश हो गए आप इस हवाले से, ना की तहरीक ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो मजबूर आज भी मुआवजे के लिए लड़ रहे हैं। मैं सियासी दबाव तो नहीं होता। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बल्कि ये बड़ी अच्छी आपने बात की है। बल्दिया फैक्ट्री के जितने भी लोग थे क्योंकि जल के फौत हुए, उनके खानदान को बहुत कसीर, मतलब कसीर भी क्या कहेंगे, बहुत बड़ा मुआवजा दिया जा रहा है। और वो हो गया हुआ है, मुतय्यन हो गया हुआ है, और वो अदालत के थ्रू उनको मिलना शुरू हो जाएगा, बल्कि मिलना शुरू हो गया हुआ है। तो बल्कि ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है हमारी। और हमने इसमें जर्मनी के जो कंपनी थी जिसके लिए वो कपड़े बनाते थे उसको भी इन्वॉल्व किया था, उन्होंने भी कॉम्पनसेशन दी है। उसके अलावा जो जिनका एंटरप्राइज था, जिनका ये फैक्ट्री थी, उन्होंने भी कॉम्पनसेशन दी है। और कुछ अदारे हैं जो मजदूरों किसानों के लिए इसमें इन्वॉल्व हुए थे, उन्होंने भी कॉम्पनसेशन दी है। तो मिला के ये लाखों रुपया एक आदमी एक फैमिली को जा रहा है, वो बहुत ज्यादा बड़ी मिकदार है पैसे की। आपने भी बात की है कि आप एक इश्तराकियत जिसे बाजी में कहते थे वो प्रोग्राम शुरू किए, तो पूरी दुनिया में प्रोग्राम में काम हो चुका है। तो जो तासर दिया जा रहा है सरमायादारी इदारों में और प्रोपेगेंडा में, और वो कास्तरों को उसका आखिरी निशानी करार दिया जा रहा है। तो इस निज़ाम को लेकर इश्तराकियत के लिए जदीद तौर पर किस तरह आप डिसाइड करेंगे? वो कहते हैं ना, और निकलेंगे उशाक के काफिले। मैं समझता हूँ कि ये बात गलत है। इस वक्त अमेरिका में अगर आपको याद हो कि जब डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो सबसे बड़ी न्यूज जो बन रही थी सोशल मीडिया में सारी, और मुसीबत पड़ गई थी और अमेरिका में एहतजाज हो रहे थे, वो न्यूज ये थी कि गलत किया था कि हिलरी क्लिंटन को खड़ा किया था डेमोक्रेटिक पार्टी ने, उनको बर्नी सैंडर्स को खड़ा करना चाहिए था सदारती इंतखाब के लिए। अब बर्नी सैंडर्स कौन है? वो एक प्रोक्लेम सोशलिस्ट है, वो अमेरिका के अंदर रहता है, वो पाकिस्तान में नहीं रहता, ना मेरा उसके साथ ताल्लुक है। वो एक बड़े नजरिए के साथ यही बात कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, अमेरिका में जो कुछ हो रहा है ये गलत है, ये सरमायादार अमेरिका में नहीं चाहिए, हमें वो अमेरिका चाहिए जो मेहनत कशों का अमेरिका हो। तो बर्नी सैंडर्स वहां भी ये बात कर रहा है, और सबसे ज्यादा नौजवानों ने जो वोट दिया वो बर्नी सैंडर्स को दिया। ये शायद आप चेक कर लीजिए जाके, सबसे ज्यादा वोट भी उसको दिया और सबसे ज्यादा नौजवान उसकी जलसों में भी सबसे ज्यादा आते थे, सबसे ज्यादा बड़े जलसे होते थे उसके नौजवानों के। लेकिन चूंकि अमेरिका में ज्यादा जो तादाद है लोगों की, उन लोगों ने आखिरकार वही करना होता है, वो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, नौजवान तो नहीं होते सिर्फ, वो उन्होंने वही करना होता है। सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि 3 पार्टियां हैं, एक को वोट देते हैं तो वो 2 में से एक को दे देते हैं। तो ये बिल्डअप होगा। अब इस दफा मुझे लगता है बर्नी सैंडर्स अगले इलेक्शन में अपनी पार्टी बना के खड़ा होगा, वो शायद डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से खड़ा नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, इंग्लैंड में जो सबसे पहला सरमायादार मुल्क था दुनिया का, मॉडर्न कैपिटलिज्म की बुनियाद पड़ी थी वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इंग्लैंड के अंदर इस वक्त जो लेबर पार्टी है, उनकी भी 2 पार्टी से बड़ी, आपको पता है, टोरीज है और लेबर है। तो लेबर जो है उसका जो हेड है इस वक्त वो सोशलिस्ट है, प्रोक्लेम सोशलिस्ट है, जेरेमी कॉर्बिन। और जेरेमी कॉर्बिन इस वक्त बात यही कर रहा है, और वो
وہ تو ایسا آدمی جو سائیکل پہ جاتا ہے سائیکل پہ آتا ہے, وہ سائیکل پہ سفر کرتا ہے, وہ بسوں پہ سائیکل پہ سفر کرتا ہے, اور لیبر پارٹی کا اس وقت ہیڈ ہے. اور جب الیکشن ہوں گے تو کوئی پتہ نہیں کہ لیبر پارٹی میں اگر ایشو کھڑا کیا تو یہ پرائم منسٹر بن جائے. تو دیکھیں پوری دنیا میں چینجز آ رہے ہیں, پوری دنیا میں غربت ہے, پوری دنیا میں مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں لوگوں کو, ہیلتھ کے ایشوز ہیں دنیا میں, ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں. اس وقت امریکہ میں 8% ان امپلائمنٹ ہے آج بھی, 8% امریکہ جیسے ملک میں. تو یہ سرمایہ داری کا بحران ہے جو ختم نہیں ہونے والا. تو ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری جو یہاں پہ جدوجہد ہے پاکستان کے اندر مزدوروں کسانوں کے لیے, اس کو سپورٹیو ایلیمنٹس نہیں ملیں گے, لوگ اور جگہ سے یہی کام نہیں کریں گے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام تیز ہوگا کیونکہ بحران نہیں ٹھیک ہو رہا, بحران ختم نہیں ہو رہا. آہستہ آہستہ دنیا اور جنگوں کی طرف تباہی ٹھکانے میں بڑھ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات اور زیادہ سٹارٹ ہوگی. اچھا جواب تو یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب عمران خان تھے تو بڑے لوگ ان کے ساتھ تھے, اور جب دیکھا انہوں نے کہ لوگ پیچھے لگے ہیں تو پھر سارے سرمایہ دار کے ادھر انہوں نے خود ہی لے لیے. تو اگر آپ کی پارٹی جو آپ کر رہے ہیں جب آپ کے ساتھ کچھ لوگ جڑ جائیں گے تو آپ بھی سرمایہ دار کو اپنے ساتھ رکھ لیں گے. ہم تو پارٹی بنائی ہی تھی. کس ایشو پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ ہاں لیکن میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں ہمارے ایشو پہ کام کرنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں نا خون جلانا پڑتا ہے. وہ ہم اپنے پیسوں سے کام کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ ہمارے پاس آئیں, ہمارے سارے بینک کے اکاؤنٹس دیکھ لیں. مطلب ہم تو اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں, ہمارے بینک کے جو اکاؤنٹس ہیں اس کو دیکھ لیں کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے. ہمارے اپنے پیسے ہیں, ہمارے پیسے جا رہے ہوتے ہیں اکاؤنٹ میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم سرمایہ دار جاگیردار سے کیوں پیسے لیں گے؟ مطلب ہم نے اس سے پیسے لے کے کرنا کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم تو بات ہی مزدوروں کسانوں کی کر رہے ہیں. کون سی پارٹی نے یہ کام بات کی ہے؟ یہ بات کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک تو نظریاتی ہونا ضروری ہے, آپ کو نظریات کا پتہ ہو اکنامکس کے حوالے سے, معاشیات کے حوالے سے. اور دوسری یہ کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کتنی اپوزیشن ملے گی, اور مجھے اپوز کریں گے کون. وہ سارے وہ لوگ کریں گے جو طاقتور ہیں, جو امیر ہیں, اور جو سرمایہ دار جاگیردار ہیں. تو یہ تو ہماری جو اٹھان ہے وہ بھی وہی یہی ہے. لیکن ہم دوسری بات جو کر رہے ہیں کہ ہم تو پارٹی بنائے نہیں رہے, ہم تو محنت کشوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پارٹی کو خود بنائیں گے. جس دن وہ پارٹی بنائیں گے نا, اور جس دن ان کے اپنے ہاتھ سے پارٹی بنے گی, تو بلیو کریں آپ سارے بھی ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے, کیونکہ آپ بھی آپ کا قلم مزدور ہے. کیونکہ جناب میڈیا پہ ہم جب نظریاتی بات کرتے ہیں نا مزدوروں کسانوں کی, محنت کشوں کی آ کے, تو میڈیا ہمیں بلاک کرتا ہے. وہ نہیں یہ بات سنتا, نہ یہ بات سننا چاہتا ہے, نہ وہ اس کو لوگوں تک لے کے جانا چاہتا ہے, کیونکہ اس میں اپنے پر چلتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ اگر لوگوں کے اندر جا کے آرگنائز نہ کریں, ان کو روایتی طریقہ ہوتا ہے پیمازوں کے پاس, یہ پوری دنیا میں یہ طریقہ ہے. تو جب تک یہ نہ کریں تو ہم تو کہیں پہ بھی کوئی بھی اسٹرکچر نہیں کھڑے کر سکتے, کیونکہ میڈیا تو ہمیں نہیں کنڈیوسو نہیں ہوتا. یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ میاں صاحب نے آج بڑا تو پیار کیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور یہ بات کریں. ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے آج بھی اگر آپ ہمیں میڈیا دیتے ہیں, آپ ہمیں روز بٹھائیں ٹاک شوز پہ, ہم بات شروع کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ پارٹی کتنی جلدی بنتی ہے, لیکن وہ بات نہیں کرنے دیتے. تو اس لیے ہمارے پاس ایک واحد راہ یہ رہ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جائیں اور ان کے اندر پلیٹ فارمز بنائے جا کے, اور جب وہ آن گراؤنڈ پلیٹ فارم بننا شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کو روک نہیں سکتا. جی لاسٹ کوسچن. اور آپ کو کافی کمپٹیشن ہے پلیٹ فارم سے, آپ اس میں تو اور بھی لوگ ہیں لائک مائنڈیڈ جو اس میں سیشن میں ہیں, تو آپ نے اتحاد کی بات کی, آپ اس اتحاد کے لیے آپ خود کے ساتھ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریکٹیکل اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب لوگوں کے ساتھ کولیبریٹو کام کرتے ہیں تو آپ کسی کا نظریہ چینج نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہوں کہ وہ پاکستان میں تبدیلی کو ایک خاص روٹ کے تھرو دیکھتے ہوں, کچھ لوگ کسی اور طریقے سے دیکھتے ہوں, لیکن جو لوز کولیبریشن ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایک لوز ایسوسیشن جو ہے آپس میں, ایک منیمم پروگرام پہ اکٹھے ہونا لوگوں کا, بائیں بازو کے لوگوں کا, پروگریسو لوگوں کا, ترقی پسند لوگوں کا, وہ تو بالکل ہو سکتا ہے. میں اس کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہوں, جہاں بھی ہمیں بلایا جاتا ہے ہم جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی پروگرام ایسا ہو جو کہ اسپیسیفکلی ایک خاص طریقے سے پاکستان میں تبدیلی لے کے آنا چاہتا ہو اور آپ اس سے متفق نہ ہو, تو پھر آپ اس پلیٹ فارم پہ ایسا نہیں بن سکتے. اور یہ ہر ایک جمہوری جو ہے وہ اس کا حق ہوتا ہے.
लेकिन जो आप बात करें उसके लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं, जब भी कोई तरक्की पसंद बात होगी हम उस समय खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद अहमद साहब आपका, और उम्मीद है कि आपका जो मिशन है उसके लिए मीडिया भी आपका हेल्पिंग हैंड बनेगा। कम से कम जो कलम मजदूर है, वर्किंग जर्नलिस्ट है, वो आपका जो पैगाम है वो जरूर आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अब जवाद अहमद साहब के लिए लाहौर प्रेस क्लब की ग्वारी पार्टी की तरफ से फूलों का बुके और उसके साथ साथ उनकी ऑनररी लाइफ मेंबरशिप का सर्टिफिकेट उन्हें पेश किया जाएगा। आप सब दोस्तों से बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट जो है, तहरीक जो है, आलमी मालूमात की तहरीक, ये हमारे जो बॉडी है उसका नाम है। हम पॉलिटिकल काम करते हैं लेकिन पार्लियामेंट में जाके नहीं करते, हम ऑन ग्राउंड करते हैं। नीचे बैठे छोड़
बहुत शुक्रिया।